السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو طوفان نوح کا واقعہ تفصیلی طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ طوفان نوح کا تفصیلی ذکر سورہ ہود کی آیت نمبر 36 تا 48 میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نوح، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت میں بھی جزوی طور پر ذکر موجود ہے۔ طوفان نوح کا تفصیلی ذکر قصص الانبیاء میں بھی موجود ہے۔ طوفان نوح کا سبب یہ ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ 950 سال کی تبلیغ و اشاعت دین کے باوجود بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے ہیں، جن کی تعداد ایک روایت میں 40 اور دوسری روایت میں 80 بتائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، اس زمین پر اب کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے سوا باقی سب غرق کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم الہی کشتی کی تیاری شروع کی۔ جو بھی لوگ انہیں کشتی کی تیاری کرتا دیکھتے ان پر ہنستے اور آوازیں کستے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ کشتی 80 گز لمبی اور 80 گز چوڑی رکھی گئی تھی، جس میں 3 منزلیں تھیں۔ سب سے نچلی منزل میں انسان، درمیانی منزل میں چوپائے اور اوپر کی منزل میں پرندے رکھے گئے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد زمین کے مختلف حصوں سے پانی چشموں کی طرح ابلنے لگا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پوری زمین دریا اور سمندر کی طرح پانی سے لبریز ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں اور تمام حیوانات اور پرندوں کو کشتی میں سوار کیا اور یہ کشتی چل پڑی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی، جسے سفینہ نوح بھی کہا جاتا ہے، یہ کشتی کئی دن تک مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی بالآخر کوہ جودی پر، جو موجودہ کردستان کے ایک علاقے میں ہے، وہاں لنگر انداز ہوئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دیا کہ اپنا پانی نکل لے اور آسمان کو بھی تھم جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ کشتی سے اتر آئیے۔ انہوں نے جس مقام پر کشتی کو ٹھہرایا، جس مقام سے وہ کشتی سے اترے، اس مقام پر انہوں نے ایک بستی کی بنیاد رکھی، جسے 80 انسانوں کی مناسبت سے 80 بھی کہا جاتا ہے۔ اگلے دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کی زبانیں بدل دیں، جن میں ایک زبان عربی بھی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہی ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ یہ تمام واقعہ قصص الانبیاء میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ یہ تھا طوفان نوح کا مختصر واقعہ۔ اللہ حافظ۔